بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی کی مشکلات اور بار بار کی آزمائشوں سے بری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خاص مہربانی اور اس کے فضل و کرم سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نا امیدی اور مایوسی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ میں ہی کیوں، اب میں ٹھیک ہو چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں سے بھی سنے گا، کیونکہ اس کا نام المجیب ہے، یعنی سننے والا۔ وہ تو انسان کو بار بار یہ احساس دلاتا ہے کہ اے میرے بندے، تیرے حق میں میرا فیصلہ تیری چاہت سے زیادہ بہتر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے اسے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی کو ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کے لیے ایک جیسی ہے۔ بادل سے برسنے والے پانی سے زرخیز زمین سبزہ اگا لیتی ہے، صحرا کی ریت اسی پانی سے اپنے پیاس بجھا لیتی ہے، جبکہ وہی پانی پتھروں کو محض چھو کر گزر جاتا ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہیں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہ رحمت اترتی ہے۔ اور جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کن فیکون کے معجزات ضرور کرتا ہے۔ وہ تو رحمان و رحیم ہے، جب خدا درد دیتا ہے تو تسکین و صبر بھی وہی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہاری رحمت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد تب کرتا ہے جب بندہ مایوسی کے بجائے اس کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہو کہ وہ اپنے بندے کے حالات کو جب چاہے جیسے چاہے بدل دے گا۔ تو تمہیں وسوسے کیوں ستا رہی ہیں اور کیوں تم نے خود کو اپنی مشکل میں ڈال رکھا ہے، جب تمہارا پروردگار تم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، یقین وہ تمہیں بچانے کے لیے آ رہی ہیں، تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ القرآن۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے تو پھر یہ نا امیدی اور مایوسی کیوں؟ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہو جانا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مددگار نہیں، جیسے کہ خود کلام تبارک و تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکومتوں والا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا گیا کہ بلکہ اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور سب سے بہتر مددگار ہے۔ القرآن۔ جان لیجئے کہ جس کا مددگار اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ضمانت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دی ہے۔ فرمان پروردگار ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو چاہے کہ وہ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ القرآن۔ محترم ناظرین، یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ انسان جو کچھ چاہتا ہے کرنے سے قاصر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے، اس لیے ہمیشہ قاصر کو چھوڑ کر قادر پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سب حکومتیں جانتا ہے، وہ علم میں کامل ہے، حکومت میں کامل ہے۔ کبھی کبھار جانے انجانے میں ہم سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جو ہمارے کاموں میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے، اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے نادم ہو کر دلی طور پر اس سے معافی مانگ لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اس کی پناہ میں آئیں، تو ان کو اللہ اپنے رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا۔ القرآن۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ناممکن چیز میں ہی نظر آتا ہے کہ اچانک سے کوئی دروازہ بند ہو اور کھل جائے، اور کوئی لا حاصل چیز ہے تو وہ حاصل ہو جاتے، اچانک سے حالات کے بدل جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اشارے تو یوں بھی ملتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو اندیشوں سے نکال کر
مطمئن کرنا شروع کر دے تو اس کی مدد کا اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا غور کر کے بتاؤ کہ اگر کبھی کوئی تم پر اللہ کی طرف سے مصیبت آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ تو پھر اگر وہ چاہتا ہے تو وہ اس پر مصیبت کو تم سے ہٹا دیتا ہے، کیونکہ وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ القرآن۔ جس خلوص اور گہرے یقین کے ساتھ اس سے مدد مانگو گے تو تمہاری سوچ اور خیال سے بڑھ کر تمہیں نوازے گا، کیونکہ وہ ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی سوچ سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جب تم اللہ کے دربار میں اپنی بے بسی ظاہر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے تو پھر دیکھنا کہ کیسے وہ معجزات کرتا ہے۔ وہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ وہاں سے رب تعالیٰ کی رحمت شروع ہوتی اور اپنے رب کے سامنے سچے دل سے اپنے کمزوریاں بیان کیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ آپ کو ہر مشکل سے آسان دلائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنے کی 7 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، دعا کی قبولیت۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مومن کی دعا ایک بہت بڑی چیز، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دعا فرماتا ہے تو یہ اللہ کی مدد کی نشانی ہے۔ اس لیے آپ کو ہر وقت دعا کرنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کبھی بھی نظر انداز نہیں کریں گے۔ نمبر 2، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہو تو وہ انسان کے مقابلے میں آنے والی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کو تنگ کر رہا تھا لیکن پھر اچانک اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نصرت کی واضح نشانی ہے۔ نمبر 3، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس طرح سے بھی رحم فرماتے ہیں کہ جو حالات انسان کے لیے ناممکن ہو چکی ہیں اور ان سے نکلنے کی تمام تدبیریں رائے گاہ ہو چکی ہوں تو اچانک سے بیٹھے بیٹھے آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے جس سے کوئی نئی راہ نکل آ جائے، یا کبھی سوتے ہوئے خواب آ جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت کی واضح نشانی ہے۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کم آمدن اور کم رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی انسان کو راحت میسر ہو جاتی ہے، تو یقیناً یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد کی واضح نشانی ہے۔ نمبر 5، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو خطرے سے حفاظت دیتے ہیں اور اس پر لٹکتی خطرے کی تلوار کو دور فرما دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و حمایت کی نشانی ہے۔ نمبر 6، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کے رزق میں اضافہ کرنے لگتے ہیں، دوسرے لوگوں کی نظر میں اس شخص کی عزت و ترقیم بڑھنے لگتے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی نشانی ہے۔ نمبر 7، سب سے بڑی مدد نصرت کی نشانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کو میسر آتی ہے۔ کسی شخص کا دل جب اللہ کے ذکر میں اور اس کی عبادت میں سکون محسوس ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ اس کی دنیا اور آخرت سنوارنے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو ایسی مدد عنایت فرمائے کہ ہماری آخرت سنورتی چلی جائے۔ آمین یا رب العالمین۔